اس وقت جو ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں جنہیں آپ سنتے رہتے ہیں، وہ بے لاگ تبصرہ کرتے ہیں، لیٹسٹ انفارمیشن آپ کے لیے لاتے ہیں اور بہت ساری معلومات بھی آپ کو ملتی ہیں۔ چونکہ ہم یورپ میں رہتے ہیں تو ابھی یہ کمپین چلنی چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے، انوائرمنٹ تبدیل ہونی چاہیے کہ آپ اپنی سیاستیں چھوڑ کر جن جن ممالک میں رہتے ہیں اس ملک کی سیاست کریں، ان ملک کے کمیونز کے الیکشن میں حصہ لیا کریں، ان کی سوشل جو کام ہوتے ہیں اس میں حصہ لیا کریں۔ آپ بھی سٹی کونسلر بن سکتے ہیں، آپ بھی میئر بن سکتے ہیں، آپ بھی لارڈ میئر بن سکتے ہیں، آپ بھی پارلیمنٹیرین بن سکتے ہیں، آپ بھی وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ جس سسٹم میں آپ ساری چیزیں آپ لے سکتے ہیں اس طرح توجہ دینی چاہیے۔ تھنک ٹینک شاکر قریشی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، چند لمحوں بعد شاہ صاحب بھی ہمیں جوائن کر لیں گے، ان سے بھی یہاں کی سیاست کی باتیں کریں۔ شاکر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں نے جو چھوٹی تمہید باندھی آپ کیا کہیں گے؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم راجہ غفور صاحب، آپ کو، آپ کے تمام سننے والوں کو جہاں تک آواز پہنچتی ہے ریڈیو آپ کی آواز کے تفاضل سے سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی راج صاحب، آپ نے پروگرام کے شروع میں ہی اہم ایک ٹاپک کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور گفتگو کا جو افتتاح ہے کیا ہے آپ نے، یہ بالکل آپ نے درست فرمایا ہے کہ خاص طور پہ جب ہم اوورسیز پاکستانی ہو جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ پاکستان سے محبت تو ہماری کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی، ہرگز ختم نہیں ہو سکتی، لیکن جب ہم دیار غیر میں آ گئے ہیں تو دیار غیر میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو فیملیز کے ساتھ ہو چکے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، تو ان کو یقیناً یہ چاہیے کہ اپنی زندگی کے یہاں کے سسٹم کے اندر اپنے آپ کو استوار کریں، تاکہ یہاں کا جو نظام ہے اس کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اب پاکستان سے آنے والے جو سیاست کی جو تحریکیں ہیں، سیاست کے جو سلسلے ہیں، نو ڈاؤٹ ہر شخص کا کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ لگاؤ تو رہتا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو ان پردیسی ممالک کے جو سسٹم کے در نظام کے اندر اس چیز کو کوئی بہت زیادہ پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا کہ ہم لوگ یہاں کے رہنے والے ہیں، یہاں کا سسٹم اڈاپٹ کرنے کی بجائے ہم اپنے ملک کے جو نظام ہے، سلسلے ہیں، تحریکیں ہیں، سیاست ہے، اس کو اس ملک میں ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن اب کیونکہ نام بن چکا ہے، ایک سلسلہ جو ہے حد تک بڑھ چکا ہے، تحریکیں جو ہیں وہ چاہے کشمیر کی آزادی کی ہوں، چاہے پاکستان کی سیاست کے سلسلے ہوں، وہ دھیرے دھیرے اب یہاں ہمارے لوگوں میں پینیٹریٹ ہو چکے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ یہاں گاہے بگاہے کچھ ذکر ہوتا تھا، ذکر خیر ہوتا تھا، لیکن اب تو باقاعدہ برطانیہ کے اندر، خاص طور پہ جہاں سے میں بول رہا ہوں اور آپ بھی اسکینڈینیوین کنٹری میں یا یورپ میں جہاں سے بھی آپ ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے اندر لوگوں کی کیونکہ تعداد زیادہ ہو گئی، تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ اپنے جماعت کو، سیاسی جماعت کو آرگنائز کرنا شروع کر دیا، اور اسی سلسلے میں پھر مختلف چیپٹر بن کے مختلف شہروں کے اندر جو ہے تعیناتی ہو گئی، برکت سیاسی جماعتیں بن گئیں۔ اب اس کا دیکھیں، جو سیاست سے لگاؤ رکھنے والے لوگ ہیں، نو ڈاؤٹ ان کا اس میں شامل رہنا، انگیج رہنا تو دکھائی دیتا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو انفارچونیٹلی یہاں رہ کے پاکستان کی سیاست کے اندر اپنا مقام بنانے میں بہت کم لوگوں کو، چند ایک لوگوں کو، ایک یا دو لوگوں کو صرف نہ کامیابی حاصل ہوتی ہے، اس سے زیادہ وہ آپ کو مقام دے سکتے نہیں ہیں وہاں کا، آپ کے اپنے ملک کا جو نظام ہے۔ جبکہ یہاں اگر آپ دیکھو، میں خاص طور پہ برطانیہ کی آپ کو بات بتاؤں کہ جن لوگوں نے یہاں سیریس ہو کے یہاں کی سیاست میں حصہ لیا، یہاں کی برطانیہ کی سیاسی جماعتوں کو جوائن کیا، ان کے ساتھ یہاں کے حساب سے اپنا کردار ادا کیا، تو انہوں نے بڑا اچھا مقام بنایا، سیاسی جماعتوں کے اندر بھی عہدے حاصل کیے، لوکل کونسل کے اندر کونسلرز اینڈ میئر بھی بنے، پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹیرین بھی بنے، اور سینٹ کے اندر سینیٹر بھی بنے، ہاؤس آف لارڈ کے اندر تو اگر آپ غور کریں تو سیاست کا اگر آپ نے شوق ہے، اس کا فائدہ اگر آپ نے اٹھانا ہے، میں ہمیشہ اس چیز کا میں ناقد رہا ہوں کہ پاکستان کے سیاسی جھگڑوں کو یہاں مت لے کے آئیے، اس کا آخر نقصان یہی ہوا ہے جو اب آپ کو نظر آ رہا ہے
सड़कों के ऊपर आपकी पाकिस्तान की सियासत के नारेबाजियाँ, आपस में एक-दूसरे के साथ गुत्थम-गुत्था, एक-दूसरे की तज़हीक, वो सिलसिले चल निकले हैं। जबकि अगर आप यूरोप में रहते हुए, ओवरसीज़ में रहते हुए, यहाँ की सियासत का हिस्सा अगर आप रहते, तो यहाँ की सियासी जमातों के हिसाब से अपना सियासी किरदार अदा करते रहते और यहाँ अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा हैं। लंदन की बात आपको बता दूँ, यहाँ बर्तानिया के अंदर हर लोकल काउंसिल के हर वार्ड के अंदर अ अ, आपको मल्टीपल मौके मिलते हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं। हमारे यहाँ लंदन की लोकल काउंसिल के एक छोटे से वार्ड के अंदर 3 काउंसलर बनते हैं। तो मतलब क्या हुआ, एक छोटे से वार्ड के अंदर आपको 3 की, और जितने भी आपके वार्ड हैं, सैकड़ों की तादाद में वार्ड हैं, हर वार्ड के अंदर आप जाके अपना-अपना किरदार अदा कर सकते हैं। और यहाँ के पानी की सियासत के अंदर ये भी है, अगर आप किसी सियासी जमात के साथ एंगेज हो गए हैं, उसके साथ दिन-रात मेहनत कर रहे हैं, तो सारे बर्तानिया में आपको वो इजाज़त देते हैं कि जहाँ से मर्ज़ी आप अपनी एमपी के लिए, मेंबर पार्लियामेंट के लिए टिकट अप्लाई करें। और अगर आपने परफ़ॉर्म अच्छा किया हुआ है पार्टी के साथ, तो आपको मिलता है। अभी भी कल आपने देखा होगा, जो रिज़ल्ट आए हैं बर्तानिया के, वहाँ बहुत सारे नए लोगों के नए चेहरे सामने आए हैं। जी, माशाल्लाह शाह साहब भी मैं देख रहा हूँ महफ़िल में तशरीफ़ ले आए हैं। राजा साहब, आपके सुपुर्द करता हूँ, शाह साहब को शामिल कीजिए। शाह साहब आपको भी वेलकम कहते हैं। आपने शाकर साहब की बात सुनी और ये बातें आप कहते रहते हैं, चूँकि एक पार्टी सियासी जमात के या आप डैनर सियासी जमात के आप स्पोक्समैन भी हैं, तर्जमान भी हैं और मीडिया एडवाइज़र भी हैं। तो शाह साहब यही सवाल है, अगर आपने मुकम्मल शाकर साहब को जो मैंने किया यही सवाल आप पर है। जी शाह साहब। कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको भी, शाकर साहब को भी, आपके सब लिसनर, आपकी टीम से नाजरीन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जो सब्जेक्ट जो आज का बहस जो हमने शुरू की है और जो शाकर साहब ने फरमाया, ये बहुत ही तवज्जोएबल बात है, क्योंकि हमें ये देखना चाहिए कि इंग्लैंड और डेनमार्क के अंदर डिफरेंस क्या है। इंग्लैंड में लोग आए तो वहां पे लोगों ने काम भी किया, बिजनेस भी की, तिजारत भी की और एजुकेशन भी हासिल की और एक दूसरे के साथ मिलकर बिरादरीज़म के खिलाफ उन्होंने हर चीज पे काबू पाया। हमारे डेनमार्क में क्या हुआ कि हमने यहाँ पे सिर्फ लेबर की और जो चंद एक बिजनेसमैन बने वो मल्टी मिलियनर ना बन सके और वो कुछ न कुछ वजूहात की वजह से वो बिल्कुल ही उस लेवल पे नहीं पहुंच सके जिस लेवल में जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम और इंग्लैंड वगैरह में लोग हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो बात थी, हम बिरादरीज़म के अंदर दब चुके हैं और यहाँ पे जो सियासी निज़ाम है वो हमारे टोटल एंगेज चला गया है। आप ये देखें कि इंग्लैंड में हिंदुओं की, भारतीयों की तादाद ज्यादा होने के बावजूद वहां पे हमारे सियासतदानों ने, जैसे शाकर साहब ने फरमाया, हमारे सियासतदानों ने बड़ा अच्छा कंट्रोल अपने अपने इलाके में किया और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने सियासत को आगे लेके गए। लेकिन हमारे डेनमार्क के अंदर यहाँ पे हर चीज उल्ट हुई है। यहाँ हमने पाकिस्तान की सियासत को उजागर किया और अपनी डेनमार्क की सियासत को यंगस्टर्स पे छोड़ दिए, जो पहले ही घरों में एक जो डोमेस्टिक वायलेशन है, जैसे कि हम घरों में आते हैं, मुझे टेलीफोन आ जाता है, जी गुजरात में ये हो गया, मेरे गांव में ये हो गया, कत्लो गारत होगी, फलाने ने ये कर दिया, वो कर दिया, और मैं ऊंची आवाज में लगा हूँ, फिर अपनी बीवी को सुना रहा हूँ, अपने बच्चों को, दोस्तों को सुना रहा हूँ। तो मेरे बच्चे जो यहाँ के बॉर्न हैं, जो यहाँ के इस मुल्क के अंदर रहने वाले शहरी हैं, वो नफ्सियाती तौर पे जो है वो समझ नहीं पा रहे कि ये क्या हो रहा है। और जब वो जाते हैं, बड़े होते हैं थोड़े से, तो सियासत में जाते हैं, तो वो बिल्कुल उसी तरीके से सियासत करते हैं जिस तरह के हम लोग कर रहे होते हैं। हम लोग बाहर नहीं निकल सके। हो सकता है कि आप उससे अग्री ना करें, लेकिन एज 75 ईयर्स ओल्ड मैंने इंग्लैंड में भी अपना स्टूडेंट का जमाना गुजारा। मैंने वहां पे देखा कि किस तरीके से लोगों ने स्ट्रगल की और किस तरीके से लोग आगे आए और किस तरीके से लोगों ने मेहनत की और सियासत में अपना कदम जमाए। तो अब देखें, आज की न्यूज में आया, हमारे डेनिश न्यूज में आया शाकर साहब, कि आपका जो प्राइम मिनिस्टर है, वजीर आजम,
وہ ڈنمارک آ رہا ہے، اور وہ یہاں پہ آ رہا ہے صرف یہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، میں اس کو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کہتا ہوں کیونکہ یہ کافی جماعتوں کے ساتھ مل کے اور ان کے اثر سے یہاں 3 جماعتی جو حکومت ہے ہمارے وزیر اعظم نے بنائی، اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بہت ساری جماعتیں بھی شامل ہیں۔ یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے 2019 سے جو یہاں پہ زیادہ تر سختیاں کی ہیں وہ ہیں فارنرز کے خلاف، وہ فارنرز جو آلریڈی یہاں رہ رہے تھے، لیکن جب یہاں پہ رہ رہے تھے اور جب لاسٹ ٹائم مودی یہاں پہ آیا بھارت کا وزیر اعظم، تو اس نے ان سے اگریمنٹ یہ کیا کہ آپ مجھے اور میرے عوام کو اپنے ملکوں میں کام کرنے کی اجازت دیں۔ تو یہاں پہ اب سب سے زیادہ جو لوگ آ رہے ہیں وہ انڈین بھارت کے علاقوں سے آ رہے ہیں، اور ان کو پوری فیملی یہاں مائیگریٹ کرنے کی ان کو اجازت ہے، فوراً سے پہلے ویزا مل جاتے ہیں۔ لیکن ہماری سیاسی لوگ جو ہیں وہ آج بھی کوئی بھی پاکستانی اگر کوئی سیاست میں جانا چاہتا ہے وہ اس کی لیگ پولنگ کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی ایجوکیشن ویسی نہیں جیسے کہ انگلینڈ میں لوگوں کی ہے۔ انگلینڈ میں اگر کوئی ان پڑھ بھی ہو، تھوڑا سا بھی پڑھا لکھا ہو، اور اگر وہ سیاست میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کو اپنے ساتھیوں سے، اپنے لوگوں سے شعور مل جاتا ہے۔ تو میں شاکر صاحب سے اس شعور کو ڈنمارک کے اندر جو ہے لانا چاہتا ہوں، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آج بھی انگلینڈ کے اندر جو یہ پرابلمز آ رہی ہیں فارنرز کی یورپین یونین چھوڑنے کے بعد، کیا آپ کا وزیر اعظم جب ہمارے ملک میں آئے گا اور یہاں سے وہ فارمولا لے کے جائے گا جو انہوں نے سختیاں کی ہیں، تو کیا وہاں ہمارے پاکستانی یا دوسرے سیاستدان سنبھل پائیں گے یا ان سختیوں کو وہ برداشت کر سکیں گے؟ اس کے بارے میں شاکر صاحب کیا کہتے ہیں؟ جی شاکر صاحب، شاہ صاحب نے سوال آپ کی طرف بڑھا دیا ہے میرا کرنے سے پہلے سوال، جی اس کا جواب دے لیں۔ جی بہت شکریہ، بڑا ہی فکر انگیز سوال ہے، اور اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے سیاسی بصیرت ہمارے محترم شاہ صاحب کی۔ پی ڈی ایم کا جو لفظ انہوں نے استعمال کیا وہ بھی بڑا ایک گہرا لفظ انہوں نے استعمال کیا اور اچھا لگا مجھے۔ دیکھیے، برطانیہ کی سیاست میں جو وزیر اعظم کا جو دورہ ہے، وہ تو اس وقت دورے ہمارے برطانیہ کے اس لحاظ سے بھی کر رہے ہیں کہ جب سے یورپین یونین سے علیحدگی ہوئی ہے تو برطانیہ کو تھوڑا سا تنہائی کا سامنا ہے، برطانیہ کو کچھ فائنینشیل مسائل کا بھی سامنا ہے۔ لوکل یہاں سسٹم کے اندر جو ایک تعداد پہلے یورپین یونین کے سے آنے والے لوگوں کی وجہ سے مل جاتی تھی، اسپیس مل جاتا تھا، اس کا بھی ان کو تھوڑا فقدان ہے۔ مختلف ہیلوں بہانوں سے یورپین یونین کے نزدیک آنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ یورپین یونین کے علاوہ ایسٹر یورپ سے اور دیگر جو کنٹریز ہیں وہاں تک جا کے آپ نے تھوڑے دن پہلے دیکھا ہوگا کہ وہ ترکمانستان جیسے چھوٹے سے کنٹری میں بھی تشریف لے کے گئے تھے یہاں کے وزیر اعظم صاحب۔ اب آپ کے اسکینڈینیوین میں جائیں گے تو اصل میں تو ان کا مقصد یہی ہے کہ جو شارٹ فال ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ اس کو اچیو کریں۔ مختلف ہیلوں بہانوں سے یورپین یونین کے لوگوں کو بھی اٹریکٹ کر رہے ہیں، واپس دوبارہ یہاں بلانے کے لیے ویزوں میں آسانی پیدا کر رہے ہیں۔ جہاں تک سیاست کی بات ہے، شاہ صاحب نے یہ بالکل درست فرمایا کہ یہاں کیونکہ ایک بڑا ایک ملک ہونے کی وجہ سے، رقبے کے لحاظ سے یہاں کانسٹیٹیونسیز کی تعداد زیادہ ہے۔ ہر کانسٹیٹیونسیز کے اندر یعنی کہ فار ایگزامپل میری کانسٹیٹیونسی میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں ایک بڑی تعداد جو ہے نا ہر دفعہ کونسلر کی یہاں سلیکٹ ہوتی ہے، اور ہر وارڈ کے اندر جب الیکشن آتا ہے تو الیکشن کے اندر جب 3 کونسلر کھڑے ہوتے ہیں، 1 خاتون اور 2 مرد، تو ان کا آپس میں کمپٹیشن ہوتا ہے۔ ہر جماعت کے اندر جتنی بھی جماعتیں وہاں الیکشن لڑنا چاہتی ہیں وہ اپنے اپنے کینڈیڈیٹس کو موقع دیتی ہیں۔ تو ہر جماعت کے اندر اگر آپ کاؤنٹ کرنا شروع کریں تو ان 3 سیٹوں کے اوپر کم از کم لگ بھگ 20 سے 25 سے 30 لوگ تو کم از کم اپلیکیشن ضرور دیتے ہیں۔ ان میں سے پھر ان 3 کا نام نکلتا ہے، ہر پارٹی اپنے اپنے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرتی ہے۔ یہاں پہ سیاست کے اصول بڑے خوبصورت بنائے گئے ہیں۔
یہاں آپ کی جو کمپین ہے اس کو کنٹرول میں رکھا جاتا ہے. کمپین کے اوپر، سیاسی کمپین کے اوپر فالتو قسم کی انویسٹمنٹ نہیں کرنے دیتے، فالتو قسم کی ایکٹیویٹیز نہیں کرنے دیتے. انڈور ایکٹیویٹیز زیادہ رکھی جاتی ہیں. آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں ڈور ناکنگ کو جو ہے نا وہ اس کے اوپر زیادہ خیال رکھا جاتا ہے. ڈور ناکنگ سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ اپنا میسج دینا چاہتے ہیں تو ہر اپنے وارڈ کے ووٹر کے گھر آپ جائیے، وہاں ڈور ناک کیے بغیر اپنا لیفلیٹ چھوڑ جائیے، اور اگر آپ اپنا میسج پرسنلی دینا چاہتے ہیں تو ڈور ناک کر کے اس وہاں گھر کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو اپنا پیغام دیجیے. یہ اصل میں سیاسی تربیت کا پہلا یہاں نظام ہے کہ آپ لوگوں سے رابطہ رکھیں گے تو سیاست میں لوگ آپ کو پہچانیں گے، آپ کے پیغام کو سمجھیں گے، آپ کی پارٹی کے پیغام کو سمجھیں گے، تو پھر اس کے بعد وہ آپ کو ووٹ دینے کے بارے میں اپنا فیصلہ کریں گے. یہ نظام بڑا اچھا ہے، بڑا خوبصورت ہے. اس کے اندر بہت ساری کچھ قباحتیں بھی سامنے آئیں جب بہت سارے لوگ اس میں شامل ہو گئے. تو انفارچونیٹلی میں دوبارہ واپس اسی طرف آؤں گا کہ ہمارے ملک کے لوگوں کی تعداد جب سیاست میں اتری تو مجھے معاف کیجیے گا، میری یہ بات شاید سننے والوں کو بعض کا بری بھی لگ جاتی ہے، حقیقت پسندی کے مد نظر رکھتے ہوئے، کہ ہمارے پاکستانیوں کے خاص طور پہ، اور اس کے بعد مجھے تجربہ ہوا کہ صرف ہم ہی نہیں، ہمارے بنگلہ دیش کے لوگوں کے اندر بھی اور ہمارے انڈیا کے لوگوں کے اندر بھی، کیونکہ ہمارا آپس میں کمپٹیشن یہاں لوکل الیکشن میں انہی کے ساتھ رہتا ہے، تو ہم لوگوں کے اندر جو تلخی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اچانک. اور وہ تلخی جو ہے وہ سیدھا ماں کی گالی سے اور بہن کی گالی سے وہ سٹارٹ ہوتی ہے. اور جب شروع ہی آپ کی تلخی ماں کی گالی سے، بہن کی گالی سے ہوتی ہے، تو اس کے بعد پھر اگلا جو سٹیپ ہے وہ فوری طور پہ فلیئر اپ ہونے والا ہی ہے. پھر اس کے بعد آپ ذاتیات پہ اتر آتے ہیں، فیملی کے اندر گھس کے آپ وار کرتے ہیں. یہ جو چیزیں ہیں یہ اب آہستہ آہستہ یہاں بھی ہمیں محسوس ہونا شروع ہو گئی ہیں. اب انفارچونیٹلی اگر اس کی طرف ہم نے خود خیال نہیں کیا تو یہاں کا سسٹم تو آپ کو ایک دفعہ وارننگ دیتا ہے، دوسری دفعہ وارننگ دیتا ہے، تیسری دفعہ آپ کو پارٹی سے ہی خارج کر دیتا ہے. لیکن میں احساس ذمہ داری کی بات کی طرف توجہ دلواؤں گا کہ آپ لوگ اپنے لوگوں کو یہ تربیت دیجیے کہ اب ہم اس ملک میں ہیں، اس ملک کی زبان سیکھیے، چاہے آپ یورپ میں ہیں، کسی ملک میں ہیں، ڈچ ہیں، سویڈش ہیں، برطانیہ میں انگلش چلتی ہے، تو آپ یہاں کی زبان کو سیکھیے، یہاں کے طور اتوار سیکھیے، پھر اپنا مقام بنانے کے لیے پازیٹیو رویوں کو اختیار کیجیے. پازیٹیو رویے ہر سیاسی جماعت کے قائد کو بھی چاہیے ہوتے ہیں، اور پازیٹیو رویوں والے ساتھی جو ہیں ہر پارٹی کے، چاہے وہ لوکل لیڈر ہے چاہے وہ نیشنل لیڈر ہے، اس کو بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہاں الیکشن جب آتے ہیں تو بڑا غور و فکر کے ساتھ لوگوں کو ٹکٹ دی جاتی ہیں. میں چاہوں گا کہ ہمارا آپ کے پروگرام کے وساطت سے یہ پروگرام جہاں جہاں سنا جا رہا ہے، اور وہ خاص طور پہ لوگ جو سیاست میں آنا چاہتے ہیں، وہ اپنے اپنے ملک کے حساب سے، اپنے اپنے علاقے کے لحاظ سے وہاں کے قوانین کو انڈرسٹینڈ کریں. زبان سب سے پہلے ہے، پھر اپنی سیاسی جماعت کے منشور کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر اچھی اخلاقیات کے ساتھ اپنے آپ کو پریزنٹ کریں کہ تاکہ لوگ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی قوم کا بھی، آپ کے ملک کا بھی احترام کریں. جی رائے صاحب. جی شاہ صاحب، آپ نے شاکر صاحب کی بات سنی. چونکہ شاکر صاحب بڑی نپی تلی بات کرتے ہیں اور جینون بات کرتے ہیں. وہ بات اس لیے جینون کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے ان کی خواہش رہی ہے کہ یہ صرف لوگ راغب ہو جائیں، یہاں کی پنیری جو ہے وہ تیار کی جائے، تاکہ آنے والا وقت جو ہے یہاں جمہوریت میں گھسنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے. اور آپ یہاں کے دیکھیں نا، ہمارے جو انگلینڈ کے، برطانیہ کے جو میئر بنے ہوئے ہیں وہ کون ہے؟ پاکستانی، 7 برٹش ہیں. کتنی بڑی پوسٹ پہ بیٹھے ہیں، تیسری بار غالباً تیسری بار وہ جیت چکے ہیں. اسی طرح یہاں کے لوگ بھی ممبر بنتے ہیں، سٹی کونسلر بنتے ہیں. تو شاہ صاحب بدقسمتی سے جو یہاں کی، جو ہم پاکستان کی سیاست کی بات کر رہے ہیں، ہم ایک نوبل کاز کو بھی لیے، جو کشمیر کا ایک نوبل کاز ہے، ڈیمونسٹریشن ہوتی ہے ہر سال مختلف ادوار میں ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد ایک نوبل کاز میں ایک سازش کی گئی
اور سازش کو جو ہے وہ 9 مئی کی طرف لے جایا گیا کہ 9 مئی کو ڈیمونسٹریشن ہونا چاہیے کشمیر کی. اور 9 مئی کو کشمیر کی ڈیمونسٹریشن کا کیا تعلق ہے بھائی جی انڈیا کے ساتھ یا دوسرے طریقے سے کا؟ کیا ہماری ذہنیتیں ابھی تک وہی سیاست میں گھسی ہوئی ہیں کہ 9 مئی کا واقعہ پاکستان میں ہوا تھا اس لیڈر کو کسی طریقے سے پروموٹ کیا جائے؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر نوبل کاز پہ بھی ہم سیاست میں چل پڑتے ہیں. جی شاہ صاحب. جی بالکل. شاکر صاحب کی باتیں بہت اچھی ہیں اور جو انہوں نے ہمارے لسنرز کو ایجوکیٹ کیا یہ بہت اچھی بات ہے. راجہ غفور صاحب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. پہلے میں شاکر صاحب کو ڈنمارک کے سیاست کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں. یہاں پہ لوکل جو کونسلرز کی جو اگر آپ نے کوئی جماعت بنانی ہے تو اس کے لیے آپ کو 150 یا 200 سگنیچرز جو ہے نا دستخط چاہیے کہ جو یہاں کے لوکل ڈینش نیشنل ہیں وہ خواہ وہ پاکستانی ہو کسی بھی ملک سے ہو لیکن ہو ڈینش نیشنل وہ سائن کر دے تو آپ جو ہے جو لوکل الیکشن ہے وہ لڑنے کے لیے آپ پارٹی بنا سکتے ہیں. آپ اکیلے بھی لڑ سکتے ہیں تو وہ کونسلر آگے آتا ہے. لیکن جو بڑی پارٹیوں کے اندر ہمارے کونسلر حضرات ہیں وہ پارٹی منشور کو نہیں سمجھتے. سب سے بڑی یہ پرابلم ہے کہ وہ صرف اس بات پہ پارٹی کو جوائن کر لیتے ہیں کہ یہ پارٹی جو ہے اس کے اندر ہمیں 300-400 یا 500 ووٹ ملا تو ہم الیکٹ ہو جائیں گے اور ہم ایز اے کونسلر اپنا ایک تغمہ جو ہے وہ سجا لیں گے. لیکن نہ وہ ایز اے کونسلر کام کرتے ہیں اور نہ ہی وہ آگے تک کوئی پارلیمنٹ تک کوئی پیغام پہ جاتے ہیں. ہمیشہ کونسلرز جو ہوتے ہیں پاکستان میں ہو انگلینڈ میں ہو دنیا کے کسی کونے میں کونسلر ہی جو ہے وہ پلر ہوتا ہے جو آواز نیچے سے اوپر پارلیمنٹ تک پہنچاتا ہے اور عوام کے لیے کام کرتا ہے. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کوئی دو رائے نہیں کہ بھائی انگلینڈ میں کونسلرز بہت زیادہ کام کرتے ہیں اور میں نے یہ بے شمار دفعہ دیکھا ہے کہ لوگوں کو اگر کوئی لوکل لوگوں کو کوئی شکایت ہوتی ہے تو وہ اپنے کونسلرز کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان سے پوری جو ہے وہ ان کی حمایت کرتے ہیں یا ان کا جو بھی مشکلات ہوتے ہیں وہ دور کرتے ہیں. تو راجہ صاحب ڈنمارک کے اندر جو ہے یہاں پہ ہماری سیاست جو ہے وہ پاکستانی ہے. ہم پاکستان کی سیاست کو نہ ہم پاکستان کے جغرافی کو سمجھتے ہیں نہ اس کی ہسٹری کو سمجھتے ہیں نہ ہمیں یہ پتا ہے کہ بھٹو سے پہلے کون کون وزیر اعظم آئے نہ ہمیں پتا ہے کون کون سے صدر آئے. ہمیں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا نہیں پتا. ہمیں یہ نہیں پتا کہ پاکستان کے اندر کتنی ریاستیں ہیں اور کون کون سی ریاست جو ہے اس کے فنکشن کیا ہے. ہم آتے ہیں کہ کشمیر کے بارے میں آدھے لوگ کہتے ہیں جی کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں آدھے کہتے ہیں جی کشمیر پاکستان کا حصہ ہے. لیکن جب وہ ڈبیٹ کرتے ہیں تو وہ جاتے ہیں انڈین ایمبیسی کے سامنے. بھائی انڈین ایمبیسی کو وہ تو قابض ہے اس کو آپ کیا بتائیں گے. وہ تو آپ کے کشمیر پہ قابض ہو کر بیٹھا ہوا ہے. آپ کو جانا چاہیے برٹش ایمبیسی کے سامنے آپ کو جانا چاہیے پارلیمنٹ کے سامنے آپ کو جانا چاہیے یہاں پہ جو یونائٹڈ نیشن کی سٹی ہے جس کو ایف این سٹی کہتا ہے ڈنمارک کہا جاتا ہے اس کے پاس سامنے جائیں اور ان سے کہیں کہ جو آپ نے اس وقت 1948 میں ہم سے وعدے کیے تھے جو ہم نے جنگ بند کی تھی تو اس پہ واپس آئیں اس پہ آپ امن کوئی کام کریں. تو باتیں ہم کرتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ میں شاکر صاحب سے یہ پوچھوں گا کیونکہ وہ انگلینڈ میں رہتے ہیں جہاں میجورٹی برٹش کشمیری بہت زیادہ ہے اور ان کا رابطہ بھی ان کے ساتھ رہتا ہے. ان سے میں یہ سوال کروں گا کہ کیا وہ کشمیری جو ہے کبھی انہوں نے یہ کہا کہ ہم لاہور میں یا کراچی میں یا سندھ میں یا کوئٹہ میں کہیں بھی ہم پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں تو پاکستانی قانون کو روکتا ہے؟ جب کوئی پاکستانی جا کے آزاد کشمیر کے اندر کوئی پراپرٹی لینا چاہتا ہے تو وہ اس کو بین کر دیتے ہیں کہتے ہیں کہ تم نہیں خرید سکتے یہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے. تو انڈیا نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے جب یہ اپنا 370 کا جو قانون لاگو کیا ہے اور اس کو اپنا حصہ بنایا ہے تو انہوں نے اجازت دے دی ہے پورے بھارت کو کہ بھائی آپ جہاں کے پراپرٹی بھی خریدیں اور آپ وہاں پہ انویسٹمنٹ بھی کریں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا شاکر صاحب
اس اپنی رائے سے ہمارے جو یہاں کشمیری بھائی ہیں یا پاکستانی بھائی ہیں جو کشمیر کے بارے میں اتنا نالج نہیں رکھتے، ان کو ذرا تھوڑا کچھ بتا دیں. جی شاکر صاحب. جی شاکر صاحب، شاہ صاحب نے سوال آپ کی طرف کر دیا ہے. جی راجہ صاحب، اور شاہ صاحب کے سوال کے اندر ایک ہمدردی بھی ہے، اور ان کے کویشچن کے اندر ایک اہمیت بھی ہے. میں کیا کہتے ہیں نامکمل معلومات جو ہیں، ناقص العلم ہوں میں، جو میرے پاس علم ہے میں شیئر کرتا ہوں. دیکھیے، خاص طور پہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جس کی طرف شاہ صاحب نے اشارہ کیا، وہاں انڈیا نے اینیکس جب کر دیا ہمارے کشمیر کے ساتھ ہمارے الحاق کو، اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم کشمیر کو، مقبوضہ کشمیر کو ہم اپنی شاہراہ کہتے ہیں، تو وہ اس کو اپنا ٹوٹ آنکھ کہتے تھے. تو آج اگر دیکھا جائے تو سیاسی طور کے اوپر جو انہوں نے ایک دھوکہ دہی کی پاکستان کے ساتھ بھی کی اور کشمیریوں کے ساتھ بھی کی، تو وہ اپنا اس کی حیثیت کو، قانونی حیثیت کو انہوں نے ختم کروا دیا. لیکن ہم نے تو اس کو ابھی تک نہیں مانا، نہ ہی مقبوضہ کشمیر کے لوگوں نے مانا. کل کی ہی بات ہے، کل کشمیر کے کچھ محترم ہمارے جو احباب ہیں، سید علی گیلانی صاحب کے جو ساتھی ہیں، ان کے ساتھ آن لائن ہی بات چیت ہو رہی تھی، تو وہ بتا رہے تھے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے. پاکستان کے ساتھ محبت ابھی بھی کشمیریوں کی اکثریت کی ہے. ابھی بھی وہاں یہی نعرہ لگایا جاتا ہے کہ ہم پاکستان سے ہیں، پاکستان ہمارا ہے. ابھی بھی وہاں کے جو لوگ ہیں، وہاں کے جو شہداء ہیں، جب میت گھر میں آتی ہے کسی شہید کی، تو پاکستان کے جھنڈے میں وہ تدفین کرنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں. میں ایک یہاں جو اوورسیز کی ایک ٹویٹر کے اوپر ایک سپیس وغیرہ بنتی ہے، وہاں میں 2-3 دن سے جا کے پارٹیسپیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور میں حیران رہ گیا کہ وہاں اس قدر برائی کی جاتی ہے پاکستان کی، مقبوضہ کشمیر کے اندر کشمیریوں کی، مسلمانوں کی. لیکن جب کبھی وہاں کشمیری آ جاتے ہیں، ان کو موقع مل جاتا ہے بات کرنے کا، اور سو ان کے احترام میں پاکستانی بولتے ہیں. یا میں حیران رہ گیا کہ سردار کمیونٹی کے لوگ آ کے پاکستان اور کشمیر کی حمایت بہت حد تک کرتے ہیں، اور وہاں حیران کن حد تک انہوں نے ثابت کیا کہ کشمیر پاکستان کا ہے، کشمیر پاکستان کے ساتھ رہے گا. میں اکثر سوال کی طرف آؤں گا کہ یہاں خاص طور پہ موجودہ جو انڈیا کی گورنمنٹ ہے، اس نے یہ سازش کی تھی کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر انڈین ڈومیسائلز کا جو تعداد میں اضافہ کیا جائے. اب انڈین ڈومیسائلز میں اضافہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب وہاں الیکشن ہوتے ہیں تو وہاں کے ڈومیسائل والوں کو ووٹ کرنے کا صرف اجازت ملتی ہے. اور اس سلسلے میں انہوں نے بڑے ہی سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے، اور میری اس کے اوپر تحقیق بھی مختلف جگہوں پہ آئی، اور میں نے وہ یوٹیوب کے بہت سارے حوالے بھی دوستوں کے ساتھ شیئر کیے کہ وہاں انڈیا کے اندر جو ان کی سب سے نچلی ذات جس کو سمجھا جاتا ہے، وہاں سے انہوں نے لوگوں کو ٹرینڈ کیا. وہ ہندو کمیونٹی سے ہیں، لیکن نچلی ذات کے ہم تو ان کے لیے وہ لفظ استعمال نہیں کرتے جو وہ ان کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں. تو وہاں ان کو چند روپوں کے عوض ان کو ٹرینڈ کیا گیا، اور وہ اس قدر ڈپریس قسم کی کمیونٹی ہے کہ وہ چند سکوں کے ساتھ، چند پیسوں کے ساتھ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو ان میں سے خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ کسی طرح کی بھی شرائط ماننے کے لیے تیار تھے، ان کی تربیت کی گئی، ان کو برچھے چلانے کی، خنجر چلانے کی تربیت دی گئی. مسلمانوں کے خلاف ان کو زہر ان کے اندر پینیٹریٹ کیا گیا. پھر ان کو اس قانون کے تحت، جو قانون انہوں نے چینج کیا ہے، مقبوضہ کشمیر کے اندر لا کے ڈومیسائل ان کو دیے گئے. اور اب ان ڈومیسائل جن کو ملے، ان کو وہاں زمین خریدنے کی بھی اجازت دے دی گئی. یہ تو اصل میں سازش تھی سیاسی طور پہ کہ وہاں پینیٹریٹ کیا جائے ان لوگوں کو جس سے ڈومیسائل اور ووٹروں کی جو تعداد ہے وہ بڑھ جائے، اور وہاں کے جو گھر جو ہیں وہ پرچیز کر سکے زیادہ سے زیادہ. اور ایٹ دا سیم ٹائم ان کے جو ٹرینڈ جو جنگجو ہیں، جو ظالم لوگ ہیں، اور آج کل وہی وہاں ظلم کرتے دکھائی دیتے ہیں آپ کو، بچوں کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ لوگوں کو مار دیتے ہیں. اور ان کی تربیت
یوٹیوب کے کچھ ویڈیوز لیک ہوئے تھے جس میں دکھایا گیا تھا کہ ان کو انسان کو مارنے میں، گردن کاٹنے میں ذرا سی بھی ان کو ہچکچاہٹ نہیں ہوتی، اور یہاں تک کہ وہ انسان کو گردن کاٹنے کے بعد اس کا خون بھی پی جاتے ہیں، کھانا پڑے تو گوشت بھی کھا جاتے ہیں۔ تو استغفر اللہ، ان لوگوں کو جو نا سیاست کے طور پہ اس مقبوضہ کشمیر کا حصہ بنایا گیا، جہاں پہلے سے ہی 7 لاکھ کی تعداد کی فوج وہاں آلریڈی اپوائنٹڈ ہے۔ یہ جو سلسلہ ہے وہاں چلا ہے، انفارچونیٹلی آج اسی کے سلسلے آگے جنگ پاکستان اور انڈیا کی جنگ تک پہنچ گئے ہیں۔ شاہ صاحب، آپ نے جو بات بتائی ہے، آپ کے سننے والوں کو، کشمیر سے محبت کرنے والوں کو، پاکستان سے محبت کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا کریں، محبت کا اور تعاون کا اظہار بھی کیا کریں۔ انفارچونیٹلی ہمارے ساتھ، مجھے یہ کہنے دیجیے گا، یہ بات بھی تھوڑی سی تکلیف دہ بات ہے، سننے والوں کو بات کا پسند نہیں آتی ہے، کہ ہمارے اکثر پاکستانیوں کے اندر بھی اور ہمارے اکثر کشمیری بھائیوں کے اندر بھی وہ میں حیران اور ششدر رہ جاتا ہوں، مقبوضہ کشمیر سے اپنے خاندانوں کو انتہائی مشکل حالات میں چھوڑ کے آنے والے، یہاں آ کے لنڈے کے سوٹ پہن کے، چیریٹی شاپس کے اندر سے 2 پیس 3 پیس سوٹ پہن کے پھر وہ نعرے لگاتے ہیں مختلف جماعتوں کے پیچھے، مختلف سیاسی قائدین کے پیچھے، اور صرف اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں باقی لفظوں کا استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ اپنا بھول جاتے ہیں، اپنے خاندانوں کے، اپنے شہیدوں کی شہادتوں کو بھول جاتے ہیں، اپنے عرض وطن کو بھول جاتے ہیں، پھر وہاں وہ اپنے لوگوں کی مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے کشمیر کی آزادی کی مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں، پاکستان کے ساتھ دشمنی کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ انفارچونیٹ ہے، اور اس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے، اس سے پہلے بھی یہ بہت زیادہ پھیل جائے، کیونکہ یہ فنڈڈ ہے، اس کے پیچھے فنڈ آتا ہے، اور اس فنڈ کے پیچھے خاص طور پہ راجہ صاحب مجھے معاف کیجیے گا، میڈیا کے کچھ ناکارہ قسم کے لوگ ہیں، وہ اس فنڈ کو جو ہی انہیں محسوس ہوتا ہے کہ فنڈ کس طرف سے آ گیا ہے، میں اپنا لفظ استعمال کرنے سے گریز کرتا ہوں، وہ نہیں شاہ پھر صاحب، اپنا ہانپتے ہوئے، شاکر صاحب ان کا نام لے ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ جو جی وہ غدار وطن ہیں، جو اپنے کاز کے ساتھ غداری کرتے ہیں، چند پیسوں کے لیے، چند ٹکوں کے لیے جو فنڈ ہوتا ہے، اس وجہ سے استعمال کرتے ہیں۔ یہ نامعقول لوگ ہیں، اور میں بڑی احتیاط سے بات کرنا چاہتا ہوں، جس طریقے سے مقبوضہ کشمیر کے اندر ہندوؤں کو اور سب سے نچلی ذات کے لوگوں کو وہاں شامل کیا گیا، داخل کیا گیا، ان کے ڈومیسائل بنائے گئے، بہت سو کے تو مسلمان کے نام سے بنائے گئے ہیں۔ اچھا، وہی لوگ پھر مقبوضہ کشمیر کا بارڈر کراس کر کے آزاد کشمیر آتے ہیں، آزاد کشمیر کا بارڈر کراس کر کے پاکستان آ جاتے ہیں، اور وہ اکثر ان کے نام جو ہیں وہ ہندوؤں کے بجائے مسلمانوں کے نام سے لکھے ہوتے ہیں۔ وہ پھر کشمیر کا پاسپورٹ، کشمیر کا آئی ڈی، کشمیر کے ڈومیسائل اور کشمیر کے کچھ حالات و واقعات دکھا کے وہ یورپ کے اندر اور امریکہ کے اندر وہ گھس جاتے ہیں۔ اب ان کا نام اصل میں بیہائنڈ دا سین تو وہ ہوتے انڈین ہیں، ہندو ہوتے ہیں، وہ تربیت یافتہ ہے، لیکن اصل میں وہ پاکستان کا ڈومیسائل، کشمیر کا ڈومیسائل استعمال کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں آ کے نام انہوں نے رکھا ہوتا ہے پاکستانیوں جیسا، مسلمانوں جیسا، لیکن تربیت کیونکہ وہ ہندوؤں کی ہوتی ہے، فنڈ ان کو وہاں سے مل رہا ہوتا ہے، پیچھے سے احکامات بھی ان کو وہاں سے مل رہے ہوتے ہیں، وہ یہاں آ کے پھر قرضدار کرتے ہیں، ان لیکن کی طرف شاکر براہ صاحب ایک کرم۔ چھوٹا سا اضافہ کر لیجئے گا کہ ہمیشہ امبیسیز کہتی ہیں کہ جن ممالک میں آپ رہتے ہیں ان ملکوں کی سیاست کریں، آپ پاکستان کی سیاست کو چھوڑیں۔ ایک طرف تو یہ کہتی ہیں اور دوسری طرف تفرقہ بازی میں پیدا کر دیتے ہیں، ڈیوائیڈ کر کے رکھتے ہیں کہ تاکہ یہ آپس میں جڑے بھی نہ۔ اچھا، یہاں کے امبیسیوں کا جو کردار ہے اس طرف اگر آپ مجھے نہ ہی لے کے جائیں تو بہتر ہے، کہ وہاں پھر وہ امبیسی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو بہت تکلیف ہو جاتی ہے مجھ سے، لیکن میں حق بات سچ بات کرنے سے باز نہیں آؤں گا۔ یہاں بھی پھر وہی بات آ جاتی ہے، حکومتوں کا دیا ہوا پیسہ، سرمایہ، ایکسچیکر کا پیسہ جو ہے وہ استعمال کرنے کے لیے، مس یوز کرنے کے لیے، طاقت کا غلط استعمال کرنے کے لیے، جو آپ نے لفظ استعمال کیا، وہ کمیونٹیز کو آپس میں ڈیوائیڈ کر کے، لڑا کے پھر اپنی دکانداری چمکا کے رکھتے ہیں۔ لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ آج کے اس پروگرام میں جو آپ نے گفتگو شروع کی ہے، جہاں تک ہماری بات پہنچ رہی ہے، سننے والے سمجھدار ہیں، ایک سے بڑھ کے شاکر صاحب، اس طرح سمجھدار میں نے ہیں۔ شاہ صاحب سے سوال کیا تھا کہ اسی طرح ہماری دیکھیں، ہم سوچ کو بتا رہے ہیں کہ ہم لوگوں کی سوچ کے، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں کی سیاست کریں۔ ہماری سوچ یہ ہے کہ مجھے سورسز بتاتے ہیں کہ جسے کہتے ہیں کہ باوثوق ذرائع بتاتے ہیں کہ کشمیر کی بات تھی،
ان میں جو اس دلچسپی رکھنے والے جو ہیں وہ 9 مئی کے حوالے سے، تو کسی نے کہا جی انہوں نے طے کیا ہوا تھا کہ جمعے والے دن کریں گے، تو جب کیلنڈر دیکھا گیا جمعے والا دن تو بنتا ہے اپنا کیا نام ہے 9 مئی بنتا ہے، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ سازش کرنے والے جس طرح آپ کہتے ہیں وہ کس طرح سازش کرتے ہیں۔ جی اب دیکھیے، میں دبے لفظوں میں یہی میں اشارے کر رہا ہوں، اور سننے والے مجھے نہیں پتا کہ وہ کس پارٹی سے ان کا تعلق ہے، میں جانا بھی نہیں چاہتا ہوں۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا تعلق کشمیر سے ہے، مقبوضہ کشمیر سے خاص طور پہ ہے، پاکستان سے اور پاکستان کے عرض وطن سے ہے، اور آپ مسلمان بھی ہیں، تو براہ کرم اپنا کیتھارسس خود ہی کر لیجئے۔ اور اس سلسلے میں شاہ صاحب جیسے جو سیاستدان ہیں، ان کا ایک انتہائی شاندار کردار بنتا ہے، اور محترم راجہ صاحب آپ جیسے جو میڈیا کے حضرات ہیں ان کا یہ بڑا ہی کردار بنتا ہے۔ یہاں سے برطانیہ سے جو میں نے ایک چیز سیکھی، ڈیوڈ ملی بینڈ کا جو کمپین چل رہا تھا پارٹی لیڈرشپ کے لیے، تو انہوں نے یہاں موومنٹ فار چینج ایک شروع کی تھی، جس کا نام پھر تبدیلی رکھ کے پاکستان میں بھی لے کے جایا گیا۔ انفارچونیٹلی وہ میرے ہی کاروان فکر کے پلیٹ فارمز پہ مجھے ڈیوڈ ملی بینڈ نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی ٹیم کا حصہ بنایا تھا، اور اس وجہ سے مجھے وہاں سے جو چیز ملی وہ میں نے اپنے قائدین تک پہنچائی کہ یہ والا جو سلسلہ ہے تبدیلی کا، لوگوں کی سوچ کو تبدیل کرنے کا، سیاست کے اندر نئے انداز پیدا کرنے کا، یہ غور و فکر کرنے کا انداز جو ہے نا یہ لے کے آنا چاہیے، لیکن اس کا مس یوز ہو گیا، مس یوز کر لیا گیا۔ لیکن مجھے یاد ہے کہ اس وقت جب اور محترم راج صاحب آپ کے سننے والوں کے لیے، یہاں برطانیہ کے مختلف میئرز کی کمپین کے اندر بھی میں نے ایڈوائزر کے طور پہ کام کیا، اور ایز اے پرائیویٹ ممبر کیا، لیبر پارٹی کے ممبر کے طور پہ۔ یہاں کے جو میئر کے کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے عزت دی، اپنا ایڈوائزر بنا کے اپنے آفس بلا کے مال لے کے چلتے تھے۔ ڈیوڈ ملی بینڈ کی کمپین میں مجھے اعزاز ملا، میں نے بڑا ان کے ساتھ مل کے کردار ادا کیا، تو لیکن وہاں سے جو چیزیں سیکھی وہ میں بڑے ہی سادہ لفظوں میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ دو صاحب، آپ کو جو تھی نا تحریک موومنٹ فار چینج برطانیہ کی، وہ یہ تھی کہ وہ کارنر میٹنگ کرتے تھے، اور کارنر میٹنگ میں ہمارے جیسے جو کمیونٹی کے اندر تھوڑا سا بھی جن کا اثر و رسوخ تھا، جو 10 سے 20 لوگوں کو اکٹھا کرنے کی استطاعت رکھتے تھے، وہ ان کو اہمیت دیتے تھے۔ انہوں نے ان کو اہمیت دی کہ ایسا کوئی شخص جو اپنے گھر کی بیٹھک میں 10 سے 20 لوگ بھی اکٹھے کر سکتا ہے، تو اس کو اہمیت دی، اس کو انہوں نے اپنا لوکل کمیونٹی لیڈر بنا دیا، اور اس کو کہا کہ آپ اگر ہماری پارٹی کے بہاف کے اوپر اس موومنٹ آف چینج کے لیے پیغام اگر آپ دے سکتے ہیں تو 10 لوگوں کو 20 لوگوں کو اکٹھا کیجئے، ان کو چائے پلا دیجیے، ہماری پارٹی کے اوپر آپ کا احسان ہوگا۔ اور اس کے سلسلے میں جب آپ کے گھر میں آپ کی اس کارنر میٹنگ میں وہ 10 سے 15 20 لوگ اکٹھے ہوں گے، تو ہماری پارٹی کا کوئی نہ کوئی سرکردہ لیڈر، جنرل سیکرٹری کے لیول کا یا اور جو ڈیزیگنیٹی ہے وہ، اور ایٹ لیسٹ ممبر پارلیمنٹ یا جو ہمارے ہاؤس آف لارڈ کے جو ممبر ہیں، آپ کی اس کارنر میٹنگ کے اندر ٹیلی فون کے اوپر یا ویڈیو کے اوپر آپ کو کال کریں گے تاکہ لوگوں کو تک پیغام پہنچے۔ میں آپ کو بڑے ادب کے ساتھ آپ کے لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، اگر آپ تربیت کرنا چاہتے ہیں، لوکل سیاست میں اپنے لوگوں کو لے کے آنا چاہتے ہیں، بچوں کو خاص طور پہ، نوجوانوں کو خاص طور پہ، تو یہ طریقہ کار اختیار کیجئے۔ تو سب سے پہلے اپنا احترام کرنے کی تربیت دیجئے، اس کے بعد اپنے خاندان والدین کا احترام کرنے کی تربیت کیجئے، اپنے ملک جس ملک سے آپ آئے ہیں اس کی تربیت کرنے کا پیغام دیجئے، اور اس کے بعد اپنی لوکل سیاست کیسے آپ نے اپنا وہاں مقام بنانا ہے اس کی کوشش کیجئے۔ بہت جی شکریہ۔ جی شاہ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، ہمیں ماسٹر یعقوب صاحب نے بھی جوائن کر لیا۔ ماسٹر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، غالباً وہ اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ جی شاہ صاحب آپ بات کریں۔ جی شاکر صاحب نے بہت خوبصورت طریقے سے ساری بات کو جو ہے وہ فضا میں نمایاں کیا ہے، لیکن شاکر صاحب جو سب سے بڑی کمی میں محسوس کرتا ہوں وہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر جو کشمیر کی جو وزارت ہے اس کے آفیشلز کیوں نہیں باہر آتے، وہ کیوں نہیں آ کے یہاں پہ جو کشمیر کی تنظیمات ہے بنی ہوئی ہیں یورپ کے اندر، انگلینڈ میں تو چلے جاتے ہیں کیونکہ انگلینڈ میں تو ان کو پتا کہ یہاں پہ بہت زیادہ ہے، وہاں پہ کھانا میرا فری ملے گا، کپڑے ملیں گے، ہر چیز ملے گی ان کو، تو وہ اپنا ٹور لگا کے چلے جاتے ہیں کہ جی ہم انگلینڈ گئے۔ لیکن یورپ کے دوسرے ممالک کے اندر اگر وہ آئیں اور یہاں پہ آ کے وہ لوگوں کو
ہسٹوریکلی اور تاریخی طور پہ ہر جغرافی طور پہ سمجھائے کہ کشمیر پاکستان کے لیے اور دوسری جو اسٹیٹس ہیں جو بھارت نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور ہم پاکستانی کبھی بھی انڈیا نہ لکھیں بلکہ بھارت لکھیں، کیونکہ جب ہم انڈیا لکھتے ہیں تو پھر انڈین سب کانٹیننٹ میں پاکستان بھی شاہ آتا صاحب ہے، بھارت بنگلہ کی دیش بات بھی نہیں ہو آتا ہے۔ رہی، بات شاہ صاحب ہو رہی ہے یہاں کی تربیت کیا ہے، ہم نے نہیں پتا انڈیا نہیں لکھنا ہے یا وہ بھارت لکھنا ہے، بات ہو رہی ہے یہاں کی تربیت کس طرح کی جائے۔ جی وہی میں بات کر رہا ہوں، لیکن جو پہلے ہم کر رہے تھے نا کشمیر کے اوپر، اس سے میں آگے بات کو لے کے جا رہا ہوں۔ تو یہ تو بہت ضروری ہے کہ وہ لوگ آئیں اور یہاں پہ تربیت کریں۔ اب یہاں کے جو شاہ صاحب لوکل انڈیا کو سیاستدان، بھی حقوق حاصل ہے، ڈنمارک میں ساری جو کمیونٹیز ہیں سب کو حقوق حاصل ہے، یہاں کسی کمیونٹی کا حقوق علیحدہ نہیں، یہاں اس ملک کے شہری ہیں، چاہے ہندو ہیں، چاہے بھارتی ہیں، چاہے پاکستانی ہیں، چاہے جہاں سے بھی تعلق ہے ان کا، یہاں کے شہری ہیں، ہم نے کسی کو پراپر کسی کی ملکیت تو نہیں ہے یہ شہر۔ دیکھیں جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ ہماری نالائکی کی وجہ سے یہ بات ہوئی ہے۔ آج بھارت کے اندر آپ کا واٹس ایپ، آپ کے سارے ٹیلی فونز، آپ کے سارے شاہ جو صاحب بڑے بھارت جو نے کہا تھا کہ یہ میڈیا جو ہیں وہ میٹنگ اس کاز کو نوبل کاز کو فیل کیا جائے اور یہاں پہ اس نوبل کاز پر سیاست کی جائے، ہمیں بھارت نے کہا تھا۔ نہیں، لیکن اگر ہم اپنے ینگسٹرز کو یہاں پہ سمجھائیں، ان کو ٹرین کریں، ان کو بلایا جائے، ان کو بتایا جائے۔ بھارت باقاعدہ اپنے لوگوں کو ٹرین کرتا ہے، وہ اسی لیے ٹرین تو کرتا ہے کہ شاہ آپ صاحب ذکر جائیں کیا یہاں تھا لوگ۔ شاکر صاحب نے کہ یہاں جو ڈیوائیڈ کرتے ہیں آپ کو لوگ، جو تنظیمات، جو سرکاری لوگ آپ کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور ہم ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، یہ ہمیں ماننا پڑے گا۔ وہ سرکاری لوگ نہیں ہوتے، وہ سیاسی لوگ ہوتے ہیں، اور سیاسی لوگ جو ہیں نہ وہ ملک کو کسی رخ چلنے دیتے ہیں، اور نہ ہم لوگوں کو کسی رخ چلنے دیتے ہیں۔ میں نے تو اپنے یہ جو 75 کا میں ہو گیا ہوں، جو میں نے یورپ میں رہ کے دیکھا ہے فرام 1966 اب تک، میں نے جو دیکھا ہے وہ یہی دیکھا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ شاہ سے زیادہ، شاہ کے چمچے سے بھی زیادہ ہم بڑھ کے ہیں۔ بہت ہم خوب لوگ شاہ صاحب۔ جو ہم لوگ بات کرتے ہیں وہ ہمیں ہمارے اندر کرج ہونی چاہیے کہ ہم بتا دیں کہ بھائی آپ یہ کام کر رہے ہیں اور یہ غلط ہے ہمارے ملک کے لیے۔ میں نے آپ کو آپ کے ریڈیو پہ بارہا بتایا ہے کہ ہم اپنے ینگسٹرز کو نفسیاتی طور پہ کمزور کر رہے ہیں۔ اگر ہم ان کو بلڈ اپ کریں، ان کو یہ جو تو کمی تے، تو برہمن تے، تو چودھری، تو شاہ، ہم اس سلسلے سے ان کو باہر نکالیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ قوم جو ہے، آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ کی جرت کیسے ہے۔ میں آج سن رہا تھا کہ امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ کیا بات کر رہا ہے، بھائی اس کی بیوی ہندو۔ اس سے پہلے کون تھی وائس پریزیڈنٹ؟ ہیرس، ہندو۔ اس کے بعد انگلینڈ کا پرائم منسٹر کون رہا؟ لیکن شاہ ہندو۔ صاحب یہ اس کے بعد جمہوریت ہے نا، آئرلینڈ کا شاہ صاحب کون؟ یہ جمہوریت ہے نا، یہ اس ملک کے شہری ہیں، اس ملک یہ کے سٹیزن ہیں۔ جمہوریت نہیں، یہ جمہوریت پہ ڈاکہ ہے راجہ صاحب، چلیں آپ نہیں شاہ صاحب سمجھتے۔ سنتے ہیں، شاکر صاحب سے سنتے جی۔ شاکر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں ایک بات کے اوپر خاص طور پہ ایمفیسائز کروں گا محترم شاہ صاحب کی بات کو ہی آگے لے کے، اور خاص طور پہ راجہ صاحب آپ کی جو ہمیشہ سے ایفرٹ رہتی ہے، اور آج وہ جو موقع ملا ہے تو تھوڑا سا بات کو اور آگے بڑھا دیتے ہیں۔ پہلا ایمفیسائز تو یہی ہے کہ جو موومنٹ آف چینج کا طریقہ کار اپناتے ہوئے آپ جیسے سرکردہ جو لوگ ہیں وہ اپنا کردار ادا کریے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات خاص طور پہ بتا دوں، عمر کا تقاضا یہ ہے کہ ابھی کل کا نہیں پتا، آپ کے ہو سکتا ہے کل ریڈیو پروگرام پہ آپ کو راجہ صاحب اناؤنسمنٹ کرنا پڑے کہ لندن سے جو ہمارے ساتھ شریک ہوتے تھے وہ اب ہم میں جی، نہیں رہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے۔ تو ہمیں نا خاص طور پہ آپ جیسے جو سوچ رکھنے والے، مثبت سوچ رکھنے والے جو لوگ ہیں، ان سے ایک گلہ یہ رہتا ہے کہ آپ اپنے جیسے لوگوں کو پروڈیوس نہیں کرتے۔ برائے کرم اپنے جیسے لوگوں کو پروڈیوس کیجئے، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ میرا یہ مشن جو نا چلانے والا کوئی ایسا کارکن، ایسا ساتھی ہونا چاہیے جو اب ینگ ہے، آج کل ینگ ہے، ینگ عمر سے گزر رہا ہے، میں اس کی تربیت کروں، اس کے ذہن کے اندر اس کی ذہن سازی کروں کہ اس نے پھر میرے بعد ایسا ہی کردار ادا کرنا ہے، پوزیٹیو رول ادا کرنا ہے۔ نو ڈاؤٹ پوزیٹیو لوگ جو ہیں، مثبت لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر خاموش رہتے ہیں، گھر میں رہتے ہیں۔ پوزیٹیو والدین جو ہیں اپنے بچوں کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ زیادہ تر ان معاملات میں آئے ہی نہ، لیکن چند ایک لوگوں کو کردار ادا کرنا ہی پڑتا ہے۔ سید علی گیلانی جیسے لوگ پیدا ہوتے ہی ہیں، قائد اعظم علامہ اقبال جیسے لوگ پیدا ہوتے ہی ہیں، اور ان مثبت لوگوں کو ان کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھانا چاہیے۔ تربیت کے ان سلسلوں کو جاری رکھیے،
براہ کرم. اور اس کے بعد دیکھیے ابھی جو ذکر کیا نا، جو نام حوالے دیے، انڈین نژاد امریکہ کے اندر اور برطانیہ کے اندر وزیر اعظم کے درجے تک لوگ پہنچے. نو ڈاؤٹ اس کے اندر جو ہے نا جمہوریت، اور جمہوریت میں سروں کو گنا جاتا ہے، ووٹوں کی تعداد کو گنا جاتا ہے، اور اس میں اکثریت وہ لوگ لے جاتے ہیں جو ہمارے مخالف نیبر کنٹری سے ہیں، وہ سسٹمیٹک طریقے سے شامل ہوتے ہیں. اور اگر آپ غور کریں تو سب سے پہلے وہ اپنی معیشت کو مضبوط کرتے ہیں. میری بات پہ ذرا غور کیجیے گا. سیاست میں آنے کے لیے ہم پاکستانی بہن بھائیوں کا سب سے بڑا ایک غلط رویہ وہ یہ ہے کہ ہمیں اگر تعلیم بھی نہیں ہے، ہمارے گھر کے اندر ہماری بیٹھک کے سائز کے اندر 5-6 لوگوں سے زیادہ کو بیٹھ نہیں سکتے ہیں، اگر ہماری ڈرائنگ روم کا سائز ہی 20-25-30 لوگوں کو نہیں بٹھا سکتا، اگر ہماری پاکٹ جو ہے 20-25 لوگوں کو چائے کا کپ بھی نہیں پلا سکتی، اگر میری کار کی گاڑی کے اندر پیٹرول ڈال کے میں سیاست کے اندر نکل کے کہیں میں سفر اختیار نہیں کر سکتا ہوں، میری پاکٹ کے اندر پیسے ہی نہیں ہیں، میں لوگوں کے اندر جا کے بیٹھ کے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے وقت نہیں دے سکتا ہوں، تو پھر آپ سیاست کے لیے رائٹ پرسن نہیں ہے. تو سب سے پہلے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اپنی معیشت کو سب سے پہلے جو نا اہمیت دیجیے. معیشت، آپ کی پاکٹ، آپ کا ایکسچیکر مضبوط ہے تو پھر آپ باہر نکل کے وقار کے ساتھ، دبدبے کے ساتھ اپنی آواز کے اندر اہمیت پیدا کر کے بات کر سکتے ہیں. اس کے بعد دوسرا جو سب سے پہلا پہلو آتا ہے کہ آپ اپنے ذات کی، اپنے نام کی، اپنے والدین کی عزت کا خیال کیجئے، اس کو اہمیت دیجئے. اور اپنے بچے جو پیچھے آپ کے پیدا ہو گئے ہیں اور وہ تربیت دیکھ رہے ہیں، آپ کو دیکھ کے وہ سارا کچھ سیکھ رہے ہیں، ان کا خیال کیجئے، ان کی اخلاقیات کا خیال کیجئے. پھر اس کے بعد اپنا دین کا بھی خیال کیجئے، اللہ کے احکامات کا خیال کیجئے، پاکستان ہونے کا، اپنے ملک کا خیال کیجئے. چاہے آپ کسی ملک سے بھی ہیں، ہم پاکستان سے ہیں، تو پاکستان کا ایمبیسڈر بن کے اس کا سوچ کے آگے بات کو بڑھائیے. یہ والے سلسلے راجہ صاحب آپ کو ہی کرنے ہیں، اور شاہ صاحب آپ کو ہی کرنے ہیں. اور میں تو آپ دوستوں سے، آپ بڑوں سے سیکھ کر یہ جو نا تجربہ لے کے پھر اس کو لفظوں میں اتار کے میں آگے بیان کر دیتا ہوں. لیکن ہم سب کو مل کے یہ کردار ادا کرنا ہے. پاکستان کے آئندہ آنے والے پرائم منسٹر ہو سکتا ہے ہمارے میئر آف لنڈن ہوں، کیونکہ یہاں ایک کا بھی ایک سلسلہ ہے کہ برطانیہ کا جو میئر آف لنڈن بن جاتا ہے، اس کے لیے ایک ونڈو کھل جاتی ہے، دروازہ کھل جاتا ہے کہ اب وہ برطانیہ کا پرائم منسٹر بننے کا اس کے لیے چانس ہے. یا آپ ہسٹری کھول کے دیکھ لیجئے، ان کے پاس ایسے چانس مل جاتے ہیں. لیکن پارٹی کا ہیڈ بننا ضروری ہے. اب میئر آف لنڈن پاکستانی نژاد کا ہے. پاکستانی اگر آپس کی مخالفتوں میں چل پڑے ہی رہیں گے، لوکل کونسل سے الیکشن خود جیتنے کے بجائے مخالف پارٹی کو جتوا دیں گے، تو پھر مسئلے مسائل آپ کو موقع نہیں ملے گا. آپ کو تقسیم کرنے والے آپ کے اندر لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی کردار ادا کر رہے ہیں، ہائی کمیشن کے لوگ بھی کردار ادا کر رہے ہیں، اور سب سے برا کردار ہمارے میڈیا کے اندر گھسپیٹھی لوگ کردار ادا کر رہے ہیں. امید ہے کہ میں نے دبے لفظوں میں جو اپنا شاکر صاحب، یہ جو پیغام میڈیا کے گھسپیٹیے ذرا ان کا ذکر کریں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے اچھی طریقے سے، تاکہ وہ مار نہ کھائیں. دیکھیے میں تو اسی لیے تو بدنام ہو چکا ہوں. میں اس لیے تو کہ میں میڈیا کے ان لوگوں کی طرف میں شاہ دوسرا صاحب یہ آپ بھی بتائیں، یہ جو کچھ کہنا سرکاری میڈیا کا فنڈ ہوتا ہے، جو کمیونٹی فنڈ ہوتا ہے، یہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ شاہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میرے خیال میں میرے بعد ان کو موقع ملنا چاہیے. شاہ صاحب آپ کہیں بات کر لیجیے، پھر میں واپس آ جاتا ہوں، اس کویسچن کے اوپر آ جاتا ہوں. شاہ صاحب. نہیں شاکر صاحب، آپ نے سارے راز کھول دیے ہیں سیاسی طور پہ. میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات. دیکھیں، آپ میڈیا سے دور نہیں رہ سکتے اور میڈیا کو اوپن بھی نہیں کر سکتے. یہ بالکل اخلاقی طور پہ آپ نے صحیح بات کی، اور سیاسی طور پہ بھی. ہماری ایمبیسیز کے اندر مجھے یاد ہے کہ جب میں 66-67 میں وہاں پڑھتا تھا تو میں یہ دیکھتا تھا کہ ہمارے ہائی کمیشن کے اندر باقاعدہ کلچر پروگرام ہوتے تھے جو پورے لندن میں یا برمنگھم، مانچسٹر وغیرہ، بریڈ فورڈ تک جاتے تھے. یہ PIA والے لے کے آتے تھے، غلام محی الدین کی، دوسرے سب کے. تو یہ میڈیا جو ہوتا تھا، یہ اس کے اندر ایسا کردار ادا کرتا تھا کہ بعض اوقات جو اچھے لوگ ہوتے تھے جن کو ان کلچر پروگرامز کے اندر جانا ہوتا تھا، وہاں وہ نہیں جا سکتے تھے.
اور یہ آپ کی بات میں بالکل مانتا ہوں کہ بعض اوقات ہم میڈیا والے جو ہوتے ہیں یا سیاستدان ہوتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کو آگے پروموٹ نہیں کرتے. تو یہاں ڈنمارک کے اندر اس وقت، کیونکہ میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ کوئی پتہ نہیں، جیسے آپ کہہ رہے شاہ تھے کہ صاحب نہیں، آج بات شاہ صاحب ہے پروموٹ کی بات نہیں کر رہے، میڈیا کی ہم نہیں کر رہے، بات کر رہے تھے شاکر صاحب سے کہ یہ جو فنڈ ہوتا ہے کمیونٹی فنڈ اور جو میڈیا کا فنڈ، یہ جو شاکر صاحب نے ذکر کیا تھا، یہ ان صحافیوں جی کے، میں کہتا ہوں یہ صحافیوں کو فرنٹ لائن پہ لایا جائے جو کرتوت کرتے ہیں. نہیں، تو وہ میں نے طریقے سے بتا دیا نا کہ وہ اپنے لوگوں کو جو ہے وہ چائے پانی کھلاتے ہیں، اپنے لوگوں کو آگے لے کے جاتے ہیں، دوسرے بندوں کو وہ نہیں کرتے، وہ اپنی واہ واہ سمجھتے ہیں. راجہ غفور صاحب، آپ کی طرح تو نہیں ہے کہ آپ گچی سے آدمی کو پکڑ لیتے ہیں، گردن سے پکڑ کے اس کو کہتے ہیں کہ جی بات کرو. چلے شاہ صاحب یہاں آگے بڑھتے ہیں، آپ شاہ نے صاحب چلے آگے بڑھتے جتنی ہیں، آپ کی نہیں بات میری سمجھ آ بات گئی. اب بات ختم ہو رہی ہے. جہاں جتنا آپ نے یہاں لوگوں کو اویئرنیس دی ہے کہ آپ سیاست میں آئیں، بلادریزم کو چھوڑے، آگے آئیں، کسی اور نے نہیں دی. لیکن آپ کو کہیں سے پیسہ نہیں مل رہا. اگر آپ کو پیسہ مل رہا ہوتا تو اس وقت آپ نواز شریف یا پی ٹی آئی یا کسی کے ساتھ بیٹھے ہوتے اور آپ گلچھڑے اڑا رہے ہوتے. تو جن کو پیسہ ملتا ہے وہ پھر وہ ایسی باتیں نہیں کرتے، وہ بے دریغ آ کر تو میڈیا پہ گفتگو نہیں کرتے. تو لہٰذا آپ نے آپ کو دوسرے جو میڈیا کے ہیں، پاکستان میں بھی آج صحافت کا دن کل منایا گیا، 3 مئی تھا. تو آپ اس چیز پہ نہ جائیں، بلکہ یہاں رہے. اب آپ کو پتا ہے کہ 9 مئی آ رہا ہے. 9 مئی جو ہے یہ 80 سال ہو جائیں گے دوسری جنگ عظیم کو ختم ہوئے اور رشیا کو وکٹری حاصل ہوئے. تو یہ وہ منا رہے ہیں ماسکو کے اندر. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم لوگوں کو اویئرنیس دیں اور ان سے بات کریں. آپ کو بیک گراؤنڈ میں نہیں جانا چاہیے جی کہ وہ کون سے ہیں، وہ کون سے نہیں، کیونکہ میڈیا والے سارے ایک جیسے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ ہاں انہوں نے فلانے کا نام لیا، ہو سکتا ہے میں بھی بیچ میں شامل ہوں. لہذا ٹھیک ہے، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے، نائس طریقے سے کہہ دیا ہے کہ ان میں کچھ کالی بیڑے ہیں، اور وہ کون سی کالی بیڑے ہیں وہ خود ہی سمجھتے ہوں گے کہ کون ہے. تو میں تو شاکر صاحب کی باتوں سے بڑا سیٹسفائی ہوا ہوں. یہ بالکل انہوں نے جو بیک گراؤنڈ ہمیں بتائی ہے سیاست کی، لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے. لوگ اسی طرح سیاست کریں، بھول جائیں دارے اور پنڈ گاؤں کی سیاست کو بھول جائیں. اس ملک کے اندر اپنے پاؤں مضبوط کریں، اور جس طریقے سے لندن کا میئر بنا ہے اسی طریقے سے یہاں پہ بھی آپ میئر بنے. یہاں پہ طاقت یہاں بن سکتے تھے. یہاں کا پہلا وزیر بھی جو تھا وہ پاکستانی بن سکتا تھا. اس پارٹی میں میں خود موجود تھا، لیکن بعض لوگوں نے اس کو نہیں بننے دیا، اور وہ ہمارے اپنے تھے. تو اس لیے ان باتوں کو راجہ صاحب ہمیں لینا چاہیے کہ جب ہم کرسی کھینچتے ہیں کسی کے نیچے سے، تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اپنا نقصان اور اپنے بچوں کا نقصان خود کر رہے ہیں. چلیں شاکر صاحب، یہ تو بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہیں. تو شاکر صاحب آخر میں حال بتائیں، کلوزنگ کی طرف چڑھتے ہیں. میں ایک آپ کے پروگرام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تازہ ایک آپ کے ساتھ تجربہ میں ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. فن لینڈ کا نام آپ نے سنا ہوگا. فن لینڈ ایک چھوٹا سا ملک ہے اور وہاں پاکستانیوں کی تعداد بہت تھوڑی سی ہے. اور وہاں بھی ایک چھوٹے سے شہر میں، اب میں زیادہ تفصیل میں نہیں دوں گا تاکہ اس میں پھر کچھ چیزیں، لیکن میرے عزیز، میرے ایک سسرالی بھتیجے میرے وہاں تک پہنچے، گائیڈ لائن ان کو دیں. آج ان کو وہاں پہنچے ہوئے ماسٹرز کے لیے گئے تھے، ماسٹرز بھی کر لیا، پاکستان سے شادی کر کے وائف کو بھی لے آئے، بیٹا بھی وہاں پیدا ہو گیا، وہاں ریزیڈنس پرمٹ بھی مل گیا، رہائش اختیار کر لی، اپنی کمپنی بھی بنا لی، اور اس کے بعد لوکل سیاست میں ایک سیاسی جماعت کو جوائن کر کے آج وہ کونسلر بھی بن چکے ہیں وہاں کے. ابھی ریسنٹلی ان کا الیکشن ہوا اور وہاں کا وہ کونسلر بن گئے. پاکستان سے آنے والے ہمارے بچوں کے اندر دیگر بہت ساری کمیونٹی سے فار بیٹر کوالٹیز ہیں. اس کو دنیا مانتی ہے، اس کو دنیا اس کا اظہار کرتی ہے. جس مرضی ملک میں آپ چلے جاؤ، صرف لڑائیوں جھگڑوں کو، ایک دوسرے کی ٹانگوں کھینچنے کو جس کی طرف اشارہ کیا کہ اپنی برادریزم کو چھوڑ کے اگر ہم جمہوریت کے صحیح تقاضوں کو اگر مان لیں تو آپ اپنے آپ کو بڑے زبردست طریقے سے منوا سکتے ہیں. آج وہ ہمارا بیٹا، ہمارا بچہ جو ہے وہ
فن لینڈ جیسے ایک ملک کے اندر سیاسی جماعت کے اندر بھی اس نے پاؤں رکھ دیا ہے. تو ایسے بہت سارے دوست احباب جن کے اندر ایسی تھوڑی سی بھی صلاحیت ہے وہ ضرور اپنی صلاحیت کو منوائیں. لیکن وہ ہمارا بھتیجا جو وہاں گیا اس کو سب سے پہلے یہی تربیت دی کہ میں یہاں سے موومنٹ آف چینج کے سارے آپ کو فارمولے دیتا ہوں, لیبر پارٹی کے فارمولے آپ کو یہاں بتاتا ہوں, لوگوں کو اپروچ کرنے کے طریقے بتاتا ہوں, لوگوں سے ہمدردیاں لینے کے طریقے بتاتا ہوں, ووٹ کیسے لینے ہیں ڈفرینٹ کمیونٹی سے وہ طریقے آپ کو سارے سمجھاتا ہوں. سمجھائے. لیکن ہم خود تو سیاست میں وہ مقام نہیں حاصل کر سکے جو میرا وہ بھتیجا جو ہے ابھی ینگسٹر ہے, مجھ سے آدھی عمر سے بھی کم اس کی عمر ہے, وہ اس نے ماشاءاللہ وہاں کی سیاست میں حصہ لے لیا, قدم رکھ دیا. اب وہ باوقات طریقے سے آگے بڑھے گا تو سیاسی جماعتوں کو بھی باوقات طریقے سے پڑھنے والے لوگوں کو چاہیے. اب آپ جہاں بھی ہیں شاہ صاحب کے اس پیغام کو ضرور آگے بڑھائیے. اور میں جو آپ نے محترم راجہ صاحب آپ نے بات کی, میں اکثر اس پہ بات کر کے میں مجرم بن جاتا ہوں, لوگ میرے سخت مخالف ہو جاتے ہیں, لیکن میں کرنے سے باز نہیں آؤں گا. کمیونٹی کے اندر چاہے دیکھیے امام مسجد بھی کیوں نہ ہو, آپ کا دین کا کوئی عالم بھی کیوں نہ ہو, آپ کے گھر کا کوئی اہم فرد بھی کیوں نہ ہو, سیاست میں آنے والا کوئی نیا نوارد کوئی کیوں نہ ہو, اور صحافت کے اندر کوئی صحافی بن کے پہلا قدم جو آگے بڑھاتا ہے, تو کمیونٹی کے تمام لوگوں کو اس قدر باشعور تو ہونا چاہیے کہ اس کو پہلے تحقیق کریں, اس سے پہلے اس کا تعارف پوچھیں کہ تم ہو کون بھائی. اور کیونکہ آپ نے صحافت کے بارے میں پوچھا تو میں اس کو صحافت پہ لمٹ کر دیتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو آج کل اچانک نمودار ہوتا ہے بغیر کسی تعارف کے, بغیر کسی پہچان کے, بغیر کسی تربیت کے, بغیر کسی کوالیفیکیشن سرٹیفکیشن کے وہ اپنے آپ کو صحافی کہنا شروع کر دیتا ہے, تو کمیونٹی کے ہم جیسے لوگوں کو اس کے منہ پہ تماچے مارنے چاہیے کہ بھی نہ تمہاری تربیت, نہ تمہاری کوئی سرٹیفکیشن, نہ تمہاری کوئی تعلیم, اچانک تم پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آ گئے ہو, اور آج کل تم نے یہ گیجٹ اٹھایا ہے, چھوٹا سا ایک موبائل پکڑا ہے, کیمرے موبائل کو پکڑ کے تم نے صحافی کرنا شروع کر دیا ہے. اور اس سے پہلے کو کسی سے صحافتی تنظیم کا ممبر بن جائے, اس سے پہلے کو کسی صحافتی ادارے کا کارڈ لٹکا لے اپنے گلے میں, اس کو روکنا آپ کا ہمارا کام ہے. لیکن جب اس نے ایک دفعہ کسی صحافتی جماعت کا حصہ بن گئے, کسی صحافتی ادارے کا وہ ممبر بن گئے, اور کسی پریس کلب کا کارڈ لے کے اس نے گلے میں لٹکا لیا, تو پھر اس کے پاس ایک لائسنس آ جاتا ہے, وہ لائسنس ٹو کل ہے. وہ ہائی کمیشن کا دروازہ ناک کر کے بھی اندر داخل ہو سکتا ہے, کیونکہ صحافی کو روکنے کے لیے پھر قوانین بنے ہوئے ہیں. اب ان لوگوں کو, رنگ روٹوں کو, اگر آپ نے بغیر کسی تحقیق کے صحافی بننے کی اجازت دے دی, سیاست میں اپنا رہنما بننے کی اجازت دے دی, مسجد میں مسجد کا امام بننے کی اجازت دے دی, اور آپ کو آپ کا دین سمجھانے کے لیے عالم بننے کی اجازت دے دی, تو سارا قصور پھر آپ کا ہے راجہ صاحب, میرا ہے, شاہ صاحب کا ہے, اور محترم سینئر جرنلسٹ کے ہونے کے حوالے سے راجہ غفور صاحب آپ کا بھی ہے. آپ کی پروگرام میں آنے والے سرکردہ کمیونٹی جو قائدین ہیں ان کا بھی یہ قصور ہے. اگر میری یہ بات کسی کو بری لگے تو ضرور لگے. شاہ صاحب آپ نے شاکر صاحب کی بات سنی. شاہ صاحب ہمارا درینہ مطالبہ تھا, پوری کمیونٹی کا مطالبہ تھا, کمیونٹی فورم کے چیئرمین کی حیثیت سے ہم نے یہ مطالبہ کیا بھی, جو تنظیمات گئی تھی وہ لکھ کر بھی ہم نے پاکستان ایمبیسی میں دیا کہ ہمیں نادرا کا بندہ چاہیے. اور لوگ انڈیویجول بھی بات کرتے تھے, ساری سوسائٹیاں, بلکہ کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو یہ سوچ نہیں رکھتا. لیکن ناروے والوں کو جو ہے وہ نادرا کا جو مل گیا, بندہ مل گیا, دفتر ان کا کھل گیا, جگہ ان کی بن گئی. تو ہمیں لگتا ہے کہ مجھے آپ بافضوق ذرائع بتا رہے ہیں, کل یہ بات بیرسٹر امجد ملک صاحب کو بھی میں نے کہی, انہوں نے بھی نوٹ کیا, انہوں نے کہا ابھی تک یہ نہیں کچھ. میں نے کہا جی بالکل یہ بات اسی طرح ہے. تو اب یہ ایک اور چیز چل پڑے گی, کچھ جو کہتے جنہیں میں اکثر کہتا ہوں ٹاؤٹ, میر جعفر میر صادق کہیں گے جی پہلے جس طرح ہم ریڈیبل پاسپورٹ مشین کی بات کرتے تھے, کہتے تھے ناروے بنانے میں کیا فرق ہے جی, ہم ناروے سے پاسپورٹ بنا کر لے آئیں گے. تو ان کے بھی حمایتی تھے. پھر ہم نے سب نے مل کر اتفاق سے اس کو ریڈیبل پاسپورٹ مشین کو جو ہے وہ ادھر ڈنمارک کوپن ہیگن ایمبیسی میں لائے. اور اس کے بعد اب یہ نادرا والا ہمارا سب سے پہلے ہمارا مطالبہ تھا, اور ناروے والے لے کے, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, انہوں نے اچھی کوشش کی, ان کی اچھی اپروچ تھی, ان کے ایمبیسڈر صاحب مبارکباد کی مستحق ہے, یا جن لوگوں نے سیاستدانوں نے کام کیا ناروے کمیونٹی مبارکباد کی مستحق ہے. لیکن یہ نہ ہو کہ ہمیں اب الجھایا جائے کہ پھر آپ ناروے میں آپ مل جائیں گے, ہم کو آن لائن کچھ کھاتا کر لیں گے. تو شاہ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل, میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ جتنی
کوششیں آپ نے کمیونٹی فورمن کے حیثیت سے یا چیئرمین کی حیثیت سے یہاں کی ہیں، اور یہاں پہ بندہ آنا چاہیے تھا نادرا کا، لیکن مسئلہ وہی ہے جو شاکر صاحب نے ابھی اینڈ میں کیا کہا ہے کہ صحافت کے نام پہ پاکستان میں 20,000 30,000 40,000 کسی بھی اخبار والے کو دو اور وہاں سے ایک کارڈ لے آئیں اور آپ پریس رپورٹر بن سکتے ہیں کہ جی میں فلانے کے ساتھ یہ کام کر رہا ہوں، تو اس سے آپ صحیح معنی میں صحافی نہیں ہوتے. یہ ان کی بات صحیح ہے. اسی طریقے سے ہمارے یہاں پہ جو ہے ڈنمارک کے اندر ہمارے یہاں پہ سیاسی شعور جو ہے وہ لوگوں میں ابھی لوکل نہیں آیا. ناروے میں لوگوں نے انگلینڈ کی طرح بہت مار کھائی ہے. کافی عرصہ وہ جو ہے انہوں نے گھروں سے اتنی ان کو اچھی سہولتیں نہیں تھی رہائش کی جتنی ہمیں ڈنمارک میں آتے ہی مل گئی. تو یہ انہوں نے بہت کچھ سیکھا اور وہ لوگ جو ہیں بہت زیادہ ترقی کر گئے ہیں. ہم لوگ جو ہیں آپس میں لڑائی جھگڑے، آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں، مجھے اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہم آج بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ایک کوئی پارٹی اچھی بن رہی ہے یا کوئی اچھا لوگ کام کر رہا ہے، ایون آپ ایز اے کمیونٹی چیئرمین کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو میں بھی آپ کی ٹانگ کھینچنے میں ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہوں. تو یہ چیزیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایک آدمی جیسا بھی کام کر رہا ہے وہ اچھا کر رہا ہے تو اس کی خوبیاں جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے پیش کرنی چاہیے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہماری جو لوگ دوسری پارٹیاں جو سن رہی ہیں وہ ضرور جو ہے وہ سیاسی پارٹیاں آپ کے ساتھ رجوع کریں گی اور کوشش کریں کہ ایک تو ڈرامہ کے اندر پاکستانی بیسی جو ہے یہ کمپلیٹ نہیں، یہاں پہ کمپلیٹ ہونی چاہیے، یہاں پہ نادرا بھی ہونی چاہیے اور یہاں پہ لیبر تاشی اور دوسرے بھی ہونے چاہیے، تاکہ یہاں پہ ہمارے جو ابھی آپ نے ملک امجد صاحب کا نام لیا ہے ان کا بھی ایک سیل ہونا چاہیے، ان کا بھی کوئی یہاں کمیونٹی کے اندر کوئی پریزنٹیشن کرنے والا ہو تاکہ ان تک کوئی معلومات جانی چاہے. دیکھیں یہاں ہمارے ڈنمارک کے اندر مردوں کی کمی ہے، ہماری کمیونٹی کے اندر سب سے زیادہ جو ہے وہ عورتیں ہیں، اور عورتوں بیچاریاں جو ہیں وہ شکایات لے کے کہاں جائے، وہ زیادہ سے زیادہ آپ کے پلیٹ فارم پہ جاتی ہے یا کسی سیاسی جماعت سے رابطہ کر لیا جی کہ ہماری یہ پرابلم ہے، لیکن مجموعی طور پہ ان کو حل کرنے کے لیے سوائے آپ کے پلیٹ فارم کے اور کون سا پلیٹ فارم ہے. جی راجہ صاحب. شاہ صاحب بہت شکریہ. ہم تو انفارمیشن کی کوشش کرتے ہیں. آخر میں کلوزنگ کرنے سے پہلے ایک منٹ آپ سے لیں گے. کیا لوگ ایگری ہیں کہ آپ لوگ ایگری ہیں کہ یہاں کی سیاست لوگوں کو کرنی چاہیے آنے والے وقت میں جو ہے سیاسی پارٹیوں کے ممبر بنے، چاہے جس مرضی آپ کا دل کرتا ہے کسی سیاسی پارٹی کا ممبر بنے یا نہ ممبر بنے، ووٹ دینے کا تو آپ کو ویسے بھی حق حاصل ہے. کمیون کے الیکشن میں سپٹمبر میں الیکشن ہوں گے، جہاں دل کرتا ہے کوئی بھی سیاسی پارٹی آپ کو پسند ہے لیکن ووٹ تو ضرور دے. شاہ صاحب مجھے اجازت ہے پہلے میں کروں کہ جی نہیں آپ بولیں، آپ بولیں گے، آپ بولیں. بہت شکریہ. کیونکہ پروگرام کلوزنگ کی طرف ہے اور شاہ صاحب کی بات کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے راجہ صاحب آپ کے احترام کے ساتھ، شاہ صاحب آپ نے ایک بات کی تھی کہ پاکستان سے جو وزارتیں ہیں خاص طور پہ کشمیر کی وزارتوں کے لوگ، چاہے کشمیر کی وزارت ہو چاہے کوئی بھی اور دوسری وزارت پاکستان کی، اس والی گورنمنٹ یا کسی بھی گورنمنٹ کے لوگ کے اندر جب کابینہ بن جاتی ہے، وزارت بن جاتی ہے، تو ہر دوسرے ملک کے اندر موجود پاکستانی کمیونٹیز کے جو سرکردہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے خاص طور پہ اپنے آپ کو بنوا لیا ہوتا ہے، وہ حکومت کے ساتھ رابطے بذریعہ ہائی کمیشن بھی کر سکتے ہیں، اپنے لیٹر پیڈ کے اوپر ڈائریکٹلی منسٹر کے آفس کو، منسٹر کو ایڈریس بھی کر سکتے ہیں، وہاں کے سرکردہ لوگوں کو بھی ایڈریس کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کا فعال ہونا بہت ضروری ہے، آپ کا اپنی کمیونٹی کے اندر ایک نام ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے پاکستان کی تمام منسٹریاں چاہے وہ ٹورزم سے ہیں، چاہے وہ فائنانس سے ہیں، چاہے وہ اوورسی پاکستانی سے ہیں، ہر شخص جو ہے آپ کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے پیش آپ کو پائے گا. ان کو آنے کے لیے، ٹریول کرنے کے لیے ایک چاہیے ہوتا ہے بہانہ، یعنی کہ ایک سہارا چاہیے ہوتا ہے کہ مجھے ڈنمارک سے، سویڈن سے، برطانیہ سے فلاں کمیونٹی کے لوگ، فلاں آرگنائزیشن کے لوگ ان مقاصد کے لیے بنانا چاہتے ہیں، اور یہ مقاصد میری منسٹری کے ریلیٹڈ ہیں، کشمیر سے ریلیٹڈ ہیں، خزانے سے ریلیٹڈ ہیں، ٹورزم سے ریلیٹڈ ہیں. تو آپ لوگ سرکردہ جو ہے وہ اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں. ضرور کیجئے. کہیں رکاوٹ آئے تو ضرور
ہمیں بھی بتا سکتے ہیں، راجہ صاحب کو بتا سکتے ہیں، کہیں نہ کہیں تعلقات استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے اگر کوئی بنستی جو ہے آپ کو اپروچ نہیں کر رہی تو وہ غلط کر رہی ہے، وہ اپنے جو ان کو دیے گئے ہیں کام کرنے کے لیے وہ اس سے پھر روگردانی کریں۔ لیکن اس وقت آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہنگری کے اندر بڑا زبردست ڈیلیگیشن پہ موو کر رہا ہے، برطانیہ کے اندر، اسکاٹ لینڈ کے اندر، دیگر یورپین کنٹریز کے اندر، امریکہ کے اندر، ہر جگہ کے اندر آپ کو مختلف لوگ دکھائی دیں گے۔ آپ پاکستان کے اسپیکر قومی اسمبلی کو بھی انوائٹ کر سکتے ہیں مہمان کے طور پہ، وہ اپنے ساتھ ڈیلیگیشن لے کے آتے ہیں، اور ان کے پاس سال کے اندر 1 2 3 جو ہے نا اس طرح کے دورے کرنے کا ان کے پاس بجٹ بھی ہوتا ہے، ان کے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے۔ سینٹ کے چیئرمین کو بھی بلا سکتے ہیں، منسٹر کو بھی بلا سکتے ہیں۔ میں نے یہاں برطانیہ میں اپنے کاروان فکر کے پلیٹ فارم کے اوپر ہاؤس آف پارلیمنٹ کے اندر میں نے بے شمار سیمینار رکھے، بے شمار منسٹرز کو، اعلیٰ پائے کے جو لوگوں کو بلا کے میں نے ایکسپیرینس کیا۔ جاتے جاتے آپ کے سننے والوں کے ساتھ ایک ادب کے ساتھ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، کر رہے ہیں، ان کا ساتھ دینا آپ کا فرض ہے۔ اور اگر آپ نے اچھا کام کرنے والے لوگوں کا ساتھ نہیں دیا بلکہ ان کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کی، جس کی وجہ سے ہم ساری دنیا میں مشہور ہیں کہ پاکستانیوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، وہ خود ہی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ کے اللہ تعالیٰ کے معاف کرے ہمیں وہ اپنا کردار ادا کر دیتے ہیں۔ لیکن ہماری کمیونٹی کے وہ عام لوگ جو ہیں، جو سرکردہ نہیں بن سکتے، جو کسی پلیٹ فارم کو نہیں سجا سکتے، جو کسی سیاسی پارٹی کے اندر عہدہ نہیں لے سکتے، وہ ان لوگوں کا ساتھ دیں جو ایسا کوئی کام کر سکتے ہیں، اپنا وقت دیتے ہیں، اپنا پاکٹ کا سرمایہ خرچ کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کسی مقام پر پہنچ جاتے ہیں، تو پھر ان کا ساتھ دیجیے۔ آپ جب کسی اچھے بندے کا ساتھ نہیں دیتے بلکہ اس کی ٹانگیں کھینچتے ہیں اور دوسرے برے لوگوں کو آپ اس کا ساتھ دے کے ان کو آپ اچھال دیتے ہیں، تو پھر اینڈ پہ رزلٹ آپ کے ہی خلاف نکلتا ہے۔ براہ کرم اچھے کام کرنے والے لوگوں کا ساتھ دیجیے۔ میں راجہ صاحب، شاہ صاحب کے بعد اگر آپ مزید آپ کے پاس ٹائم ہوا تو میں ضرور اپنے خیالات کا اظہار مزید کروں گا، لیکن مجھے لگ رہا ہے ٹائم بہت کم رہ گیا۔ شاہ صاحب سے بات سنتے ہیں، کلوزنگ آپ ان سے کروا لیجیے، بڑے ہیں وہ۔ جی شاہ صاحب، شاکر صاحب نے بھی آپ کو مینڈیٹ دیا، آپ بھی کلوز کریں۔ میں تو اپنے سارے ڈنمارک کے اور یورپ میں جتنے بھی ہمیں ناظرین اور لسنر ہمیں سن رہے ہیں، میں ان سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے بلادریزم، اپنے ہیٹزم جو ہم نفرت کرتے ہیں، اسے نکلیں اور اپنی اولاد کے لیے دیکھیں، اپنی آنے والی نسلیں جو آپ نے یہاں پیدا کی ہیں ان کے بارے میں دیکھیں۔ میں پہلے بات کر رہا تھا کہ آج کی اخبار میں یہ ہے کہ برطانیہ کا وزیر اعظم ڈنمارک میں تشریف لا رہے ہیں، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ اس گورنمنٹ نے، جس کو میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کہتا ہوں، اس نے ایسا قانون کیسے بنا لیا کہ 2019 سے لے کے اب تک صرف 3000 جو مہاجرین ہیں ان کو یہاں پہ رہنے کی اجازت ملی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ 3000 مہاجر جو ہیں ان کو تو انہوں نے رہنے کی جگہ دے دی، لیکن کیا اس سے اچھا ہوتا وہ یہ بھی بتاتے کہ جو گرین پاسپورٹ ہولڈرز ہیں یا گرین جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ جو ڈنمارک کے اندر آئے ہیں، جو نئی فیملیز یہاں پہ آئی ہیں، خصوصی طور سے بھارت سے آئی ہیں، ان کا بھی جو تھا وہ بتا دیتے کہ وہ کہاں سیٹل ہوئی ہے۔ تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر یہ یہاں سے وہی فارمولا لے کے تو انگلینڈ میں جاتے ہیں، تو انگلینڈ کے اندر جہاں بہت ساری فیسلٹیز ہیں، وہاں آپ اپنے بوڑھے ماں باپ کو بلا سکتے ہیں۔ اگر آپ بوڑھے ہو گئے ہیں تو آپ اپنے بلڈ ریلیشن کو وہاں بلا سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کی تیمارداری کر سکے۔ یہ انگلینڈ کے قانون تھے۔ اگر وہاں پہ یہ قانون چلے گئے یہاں ڈنمارک والے، تو جس طریقے سے ہم یہاں فائٹ کر رہے ہیں اسی طریقے سے انگلینڈ کو بھی کرنی پڑے گی۔ لیکن یورپ میں، پورے یورپ میں واحد ڈنمارک ایسا ملک ہے جہاں ہماری کمیونٹی جو ہے وہ فنکشنل نہیں ہے، ہماری کمیونٹی جو ہے وہ سیاست کو سیریس نہیں لے رہی ہے۔ آپ جرمنی میں چلے جائیں، فرانس، یہاں کہیں بھی جائیں گے تو آپ کو پاکستانی جو ہے وہ کمیونٹی جو ہے وہ سیاست میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہوئے نظر آئیں گے۔
تو خدا را اس ملک کے اندر سنے ہم لوگوں کو، آج ہم ہیں کل کا ہمیں پتہ نہیں، شام کا ہمیں پتہ نہیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کریں کہ ہماری یہ جو نسلیں ہم نے یہاں پیدا کی ہیں ان کی بہتری کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ شاکر صاحب کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑی مفید معلومات جو ہیں وہ ہمارے لوگوں کو دی، فن لینڈ کے بارے میں بھی، اور جو انہوں نے بات کی ہے یہ میں نے خود 2 ہفتے پہلے ایک اور پاکستانی جو لاہور سے بلانگ کرتا تھا جو وہاں پڑھنے کے لیے آیا، اس سے یہی بات میں نے سنی تھی۔ تو میں ان کو کانگریچولیشن دیتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کا فیملی کا ممبر جو ہے وہاں پہ کونسلر بنا۔ دیکھیں کوشش کریں سیاستدان بنے، لیکن سیاستدان ایسا ہو کہ آپ کی بات کو آگے سنا جائے۔ وہ اس وقت سنیں گے جب آپ کی بیک پہ 50 سے 100 بندے ہوں گے۔ یہی بات شاکر صاحب نے بڑے آرام سے آپ کو بتایا کہ آپ کے ڈرائنگ روم کے اندر اتنی گنجائش ہونی چاہیے کہ 40-50 آدمی وہاں پہ بیٹھ سکے اور آپ ان کو چائے وغیرہ پلا سکے، تاکہ دیکھنے والے کو یہ تاثر جائے کہ یہ واقعی سیاستدان ہے۔ تو جی اس کے ساتھ میں شاکر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنے لسنر اور ناظرین کو بھی جنہوں نے ہمیں برداشت کیا، اور انشاءاللہ تعالی جب بھی راجہ غفور صاحب یا کوئی بھی ہم سے کوئی سیاسی سوال کرے گا تو ہم سیدھے رستے پہ ان کو لے کے آئیں گے۔ جی راجہ صاحب۔ شاکر صاحب آپ کا بہت شکریہ، شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین یہ قیمتی معلومات ہیں، ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی صاحب بات کرنا چاہتے ہیں، اپنا نقطہ نظر پیش کرنا چاہتے ہیں، جو کچھ ہمارے ان میزبانوں نے کہا ان کا کوئی آپ جواب دینا چاہتے ہیں تو ادارہ آپ کی آواز کا ٹائم آپ کے لیے حاضر ہے۔